کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught the basic principles of Islam. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ہم انسانوں کو کیا سکھایا؟ اسلام کے بیسک جو پرنسپلز ہیں، اسلام کے بیسک رولز، بنیادی اصول ہمیں سکھائے. تو اب اس کی نیکسٹ لائن اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. اب اس لائن میں اس کے جو فرسٹ پارٹ ہے، اس میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیا دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس نے ہم ساری مخلوق کو پیدا کیا. اس دنیا میں جو چیز ہے، ہر چیز کا کریٹر صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی رب ہے. ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی، ہم لوگ جب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی اس کی عبادت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ مطلب جو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور ہمیں ایسا کرنا بھی چاہیے. تو اس بات سے، اس لائن سے ہمیں کیا پتہ چل گیا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا. اب نیکسٹ پارٹ ہم دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از the last messenger of اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از the last messenger of اللہ، یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری میسنجر، آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا فرشتہ آتا تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے، ان کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ وحی نازل ہوا کرتی تھی. اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ مطلب ہم سب تک اس کی درس، اس کا دین، اس کے بارے میں ہمیں سارا کچھ پہنچایا. ٹھیک، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں. اور اسی لائن کے، اب دیکھیں اس چیپٹر کی فرسٹ لائن میں ہی ہمیں توحید اور رسالت دونوں کے متعلق پتہ چل جاتا ہے. اب نیکسٹ کیا ہے؟ نو ون آن ارتھ ہیز انفلوئنس مین کائنڈ مور دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس زمین میں کسی پوری انسانیت مطلب ہے، اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جتنی رسائی ہے، جتنا اثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، اتنا تاثیر موجود ہے، اتنی کسی اور کی زندگی میں نہیں پائی جاتی. ارض میں، اس دنیا میں، اس زمین میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was the only man in history to be supremely successful on both the religious and secular levels. کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلب پوری تاریخ میں، انسانیت کی پوری تاریخ میں اگر دیکھیں تو کوئی بھی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے زیادہ یہ نہایت سکسیسفل، کامیاب نہیں ہے، نہ دنیاوی زندگی میں اور نہ ہی دینوی زندگی میں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد وہ شخصیت ہیں جو کہ بے حد کامیاب ہیں، دینوی اور دنیاوی دونوں لیولز پر، دونوں زندگیوں میں. ٹھیک ہے، if he صلی اللہ علیہ وسلم had not been there or world would have been worse. اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ ہوتے، نہ بھیجے جاتے، تو ہماری دنیا بہت ہی بدترین ہوتی. Without his teachings, life will not be worth living. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر ہماری زندگیوں کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہوتی، کوئی مقصد ہی نہ ہوتا. He صلی اللہ علیہ وسلم taught the principles of freedom, human dignity and equality, love and brotherhood and respect for one another. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول سکھائے زندگی کے؟ آزادی کے بارے میں بتایا، ہیومن ڈگنیٹی انسانی عظمت کے بارے میں، ایکوالٹی
برابری کے حقوق بتائے، اس کے بارے میں ہمیں درس دیا. لو اینڈ بردرہڈ، محبت اور بھائی چارے کا درس دیا. اینڈ ریسپیکٹ فار ون ان ادر، اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کا درس دیا، عزت کرنا سکھایا. ہز ٹیچنگز اراؤز دا کوسٹ فار نالج ان پیپل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا درس ہے، ان کی ٹیچنگز ہیں، ان کی تبلیغ ہے، اس سے ہمیں کیا انسانی زندگیوں کے اندر، لوگوں کے اندر ایک جستجو کو ابھارا کہ وہ علم حاصل کر سکیں، تعلیم سیکھنے کا، مختلف چیزیں سیکھنے کا جو ہے ان کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی. He taught the ways to establish the rules of law, human rights, justice and welfare in society. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہمیں درس دیا. ایک جو ہے انہوں نے ایک رول آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش کیا انسانی زندگی میں. ہیومن رائٹس کا کہ انسانوں میں انصاف کیسے ہو، ان کے حقوق کے بارے میں ہمیں بتایا، انصاف کے بارے میں بتایا، جسٹس اینڈ ویلفیئر ان سوسائٹی، کہ سوسائٹی میں، معاشرے میں کیسے فلاحی کام کیے جا سکیں، ان کے بارے میں ہمیں درس دیا گیا. جی، بیسک پرنسپلز، بنیادی اصول. آپ لوگ جو بچے آن لائن ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ خود لکھتے جائیں، اب نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، بیسک پرنسپلز، بنیادی اصول. جی، his life teaches us to keep our body and environment clean. یہ کس کی لائف کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کے لائف کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ he is the teacher of mankind. تو کیا ہے کہ ان کی لائف سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے، وہ سارا کچھ ہم لوگ اس ٹاپک میں دیکھ رہے تھے. تو his life teaches us to keep our body and environment clean. ان کی زندگی سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنی کیسے باڈی کو کلین رکھنا ہے، اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے، اپنے جسم کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے. All good manners which we cherish so much were demonstrated by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 years ago. کہ جو بھی ہم لوگوں کی زندگی میں ہم لوگوں کے اچھے اخلاق وغیرہ، جو بھی اچھے عادات ہیں، وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہیں، ہمیں کدھر سے پتہ چلی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے واضح کر دی تھی، وہاں سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا. He صلی اللہ علیہ وسلم acted upon what he preached. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں کر کے دکھایا، جس چیز کی انہوں نے تبلیغ کی وہ چیز ہمیں کر کے دکھائی، اپنی زندگی میں اس کا عمل کر کے دکھایا. His greatest gift to mankind is his personal example. ان کا کیا گریٹسٹ گفٹ، بڑا تحفہ کیا ہے انسانیت کے لیے؟ وہ خود ہیں، وہ خود ان کی اپنی پرسنل زندگی ایک مثال ہے انسانیت کے لیے. He صلی اللہ علیہ وسلم was a perfect demonstration of the human ideals. انسانوں کے لیے وہ ایک واضح مثال ہیں، پرفیکٹ اور بالکل بالکل واضح، بالکل کلیئر ایک مثال ہے انسانوں کے لیے. He صلی اللہ علیہ وسلم was free of any type of contradiction. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی بھی تضاد سے بالکل پاک تھی. Details of his blessed life, which are contained in the book of Ahadith, make him a living personality before our eyes. تو اگر ہم لوگ ان کی زندگی کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ڈیٹیل میں جائیں تو ہم لوگوں کو یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. ایسے جب ان کی ہم لوگ احادیث وغیرہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیونگ پرسنالٹی، ایک زندہ شخصیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں یا گھومنا شروع ہو جاتی ہے جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم showed mankind the reality of Allah Almighty. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو کیا، انسانوں کو کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ کی جو حقیقت ہے وہ واضح کی، وہ دکھائی. In the times before him, man was enslaved by his own made God. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ. In the times before him, man was enslaved by his own made God. تو اس سے پہلے کیا تھے لوگ، کیا کرتے تھے؟ اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کی جو ہے وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے غلام تھے، اپنے ہی ان نے بنائے ہوئے تھے بت وغیرہ جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. ان دا انڈین سب کانٹیننٹ، جو انڈین بر اعظم ہے، اس میں کیا ہوتا تھا؟ لان مین یوز ٹو ورشپ more than 1000 types of gods. کتنے ہزار، 1000 خداؤں کے سے زیادہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے اپنے بنائے ہوئے 1000 سے زیادہ خدا بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. تو کس کس کی پوجا کرتے تھے؟ زمین کی، سمندروں کی، پہاڑوں کی، درختوں کی، دیوی دیوتاؤں کی، پادریوں کی،
اینڈ کنگز were worshipped by the people, اور کنگز جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے. They sacrificed their innocent children at the altar of their gods. وہ کیا کرتے تھے اپنے جو ان کے خود ہی بنائے ہوئے جو خدا ہوتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے معصوم بچوں کو بھی قربان کر دیا کرتے تھے. He صلی اللہ علیہ وسلم taught that Allah is the creator of everything. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، کیا بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. He صلی اللہ علیہ وسلم taught that Allah is the creator of everything. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. Flowers smell ہوگا یہ. Birds sing, stars twinkle, earth moves, ocean have ebbs and tides, day and night alter. Everything happens due to his design. تو اللہ تعالیٰ کی ساری یہ تخلیق کردہ چیزیں ان کی بنائی ہوئی ہیں، تو اس کے مطابق دن اور رات جو ہیں وہ اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں، مطلب چینج ہوتے رہتے ہیں. کیسے فلاورز کی جو اسمیل ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے. برڈز جو گنگناتے ہیں وہ اسٹار ٹوئنکلز کرتے ہیں، چمکتے ہیں. ارتھ جو گول جو ہے راؤنڈ میں وہ ہر وقت موو کرتی رہتی ہے، اس کے بارے میں. اوشن میں کیسے جو ہے لہریں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. ہر چیز کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. ہی از دا ماسٹر آف ڈیتھ اینڈ لائف. وہی کس کا دن جو موت اور زندگی کا خالق بھی وہی ہے. اسی نے ہم کب کس نے دنیا میں آنا ہے اور کب کسی نے دنیا سے جانا ہے، یہ سب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. He grants us everything. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز عطا کی. He is all love for all the creature. We should also love all. اللہ تعالیٰ بھی اپنی تخلیق کردہ جو مخلوق جو اس نے بنائی ہے اس سے بہت پیار کرتا ہے، اور ہمیں بھی ان سے پیار کرنا چاہیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم taught that every human being is innocent by birth. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا کہ بائی برتھ کوئی بھی انسان گناہگار نہیں ہوتا، اچھا یا برا نہیں ہوتا. سب جو ہوتے ہیں بائی برتھ بہت ہی انوسینٹ ہوتے ہیں. Children will not have to account for the sins of their parents. بچوں کو اپنے ماں باپ کے گناہ کا، اپنے والدین کے گناہوں کا حساب بالکل بھی نہیں دینا پڑے گا، بلکہ man is responsible for his own deeds alone. انسان جو آدمی ہے وہ ہر انسان اپنے اپنے گناہوں کا، اپنے